اس وقت وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کو لیے چلتے ہیں۔ ہم گندم ایکسپورٹ کیا کرتے تھے، آج ہم گندم امپورٹ کر رہے ہیں۔ ہم کاٹن ایکسپورٹ کیا کرتے تھے، آج ہم کاٹن امپورٹ کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ اس سال کا آئل سیڈز کا اپنا امپورٹ بل دیکھ لیں کہ فارن ایکسچینج نہ ہونے کے برابر ہے، فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں، اکانومی کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، سٹرگل کر رہے ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب بھی دن رات محنت کر رہے ہیں، پوری کابینہ بھی اپنے تئیں پوری محنت کر رہی ہے، لیکن پچھلے سال آئل سیڈز کا امپورٹ بل تھا $4.5 بلین، اور اس سال کا جو امپورٹ بل ہے وہ ہمارے خیال میں تھوڑا بہت مائنس پلس ہو سکتا ہے، لیکن وہ $6 بلین کے قریب آ جائے گا۔ تو اس کے بعد انفارچونیٹ چیز یہ ہوئی کہ اس سال یہ جو فلڈز آئے ہیں اس میں سندھ میں خاصا نقصان ہوا، اس کے بعد بلوچستان کی ایک وہ جو نصیر آباد ڈویژن ہے وہ اچھی خاصی ڈیمیج ہوئی، اوپر وہ لسبیلا کا ایریا بھی ڈیمیج ہوا، اور اسی طریقے سے پنجاب کے بھی کچھ اضلاع، خیبر پختونخوا کے کچھ اضلاع۔ تو یہ ملا جلا کر ایک اچھا خاصا ایک کرائسس والے حالات بھی تھے اور ایک نیشنل ایمرجنسی والے حالات بھی تھے کہ وہ لوگ بیچارے جو بے گھر ہو گئے، جن کی فصلیں تباہ ہو گئیں، جن کے جو پانی میں گھرے رہے، اور ابھی تک یہی صورتحال ہے کہ وہ لوگ دوبارہ ابھی سیٹل نہیں ہو سکے۔ تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے پرائم منسٹر صاحب نے ایک پیکج بنوایا اور اس کی اپروول دی، اور اس کے بعد اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ میں آپ کو بتا دوں یہاں پر۔ لیکن اس میں ایک خوش آئند بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ان تمام تر یہ کرائسس کے باوجود جو گندم کا میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ سوئنگ ابھی چل رہی ہے، سوئنگ ابھی چل رہی ہے، تو الحمدللہ ابھی تک کا جو یہ کل تک کی رپورٹ ہے 91% جو ہمارا ٹارگٹ تھا سوئنگ کا گندم کا وہ آلموسٹ ہم نے اچیو کر لیا ہے، اور ابھی بھی میرے خیال میں کوئی 2-4-5 دن ہیں اور سوئنگ کے، تو امید ہے کہ یہ تھوڑا سی پرسنٹیج جو ہے، یہ پنجاب کا جو ٹارگٹ تھا وہ 16.48 ملین ایکڑز تھا، اور اس کی جو اچیومنٹ ہے وہ 16.3 ملین ایکڑز ہے، کچھ 97% انہوں نے اچیو کیا ہے۔ سندھ میں 2.79 تھا ملین ایکڑز، اس میں 2.07 ایکڑز وہ بھی کوئی تقریباً 74% اچیو ہو گیا۔ کے پی کے کا 2.22 ملین ایکڑ تھا، وہ 1.99 ملین ایکڑز اچیو ہو گیا، وہ 85.14 ملین ایکڑ اچیو۔ اسی طرح بلوچستان سے 1.36 ملین ایکڑ کا ٹارگٹ تھا، جو 0.804 وچ اماؤنٹس ٹو 59%۔ تو آل اوور پاکستان وہ 22.85 ملین ایکڑز کا ہمارا ٹارگٹ تھا، اور ہم نے کوئی آلموسٹ 21 ملین ایکڑز کے قریب سلائٹلی لیس دین دیٹ۔ سو ٹوٹل پرسنٹیج جو اب تک اچیو کیا ہم نے وہ 91% کے قریب ہے۔ امید کرتے ہیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 2-4-5 روز میں جو کہ فردر ہمیں فگرز آئے تو وہ یہ پرسنٹیج جو ہے یہ یقیناً بڑھے گی۔ اور یہ بڑی حوصلہ افزا بات اس لیے ہے کہ ان تمام تر فلڈز کے باوجود یہ ہمت ہوئی ہے کہ کاشتکاروں نے، فارمرز نے یہ سوئنگ کی ہے، اور امید کرتے ہیں ہم کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ بمپر کراپ آئے گا، اور اللہ نے چاہا تو ہمیں یہ جو ہر سال ہم گندم بھی امپورٹ کرتے ہیں، عین ممکن ہے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنی ایک فصل، اتنی ایک جنس مہیا کرے کہ اگلے سال ہمیں گندم کی امپورٹ سے ہماری بچت ہو جائے۔ تو یہ بنیادی طور پر میں آپ کو اس طرح بھی اعتماد میں لینا چاہ رہا تھا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ گندم کی کیا ایگزیکٹلی اس وقت سچویشن ہے۔ اب آ جاتے ہیں جی کسان پیکیج کی طرف۔ یہ اس کے 15 پوائنٹس تھے، جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کا جو پہلا پوائنٹ تھا وہ ایگریکلچر لونز کی ڈسپرسمنٹ ٹارگٹ کا تھا۔ وہ وزیر اعظم صاحب نے تمام باتوں کو، فائنانشیل کنسٹرینٹس کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے اس کا 400 بلین روپیز اس اماؤنٹ کو انہانس کیا تھا۔ ایگریکلچر لونز کے جو فگرز دیے گئے تھے اس کو 400 بلین انہوں نے 1419 سے بڑھا کر 1819 بلین کیا، اور یہ بیسیکلی
یہ اپنا انپٹس کے لیے ہے، ٹریکٹرز کے لیے ہے، فرٹیلائزرز کے لیے ہے، اور یہ پورے پاکستان کے لیے کہ جہاں جہاں پر بھی ایگریکلچر لون کی ضرورت ہے وہاں پر اس کو. اور یہ اس کا میں آپ کو مزید اس کا فگر بتا دوں کہ نومبر تک اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو ہمیں فگرز دی تھیں اس میں سے تقریباً 663.9 بلین روپیز وہ ریلیز کر چکے تھے. یہ ہے نومبر تک کی، اور انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ 31 دسمبر تک یہ رقم جو ہے یہ 800 بلین کے قریب ڈسپرس ہو جائے گی، وچ از اے ویری گڈ پروگریس. اٹ از اے ویری گڈ پروگریس کہ اسٹیٹ بینک اس کو خود مانیٹر کر رہا ہے، اور جتنے بھی بینکس ہیں جو ایگریکلچر لونز میں ڈیل کرتے ہیں، ایگریکلچر یہ زرعی ترقیاتی بینک ہے اور بہت سارے بینک ہیں، کمرشل بینکس ہیں جو ایگریکلچر لونز میں ڈیل کرتے ہیں. اینڈ دس از اے ایکسلنٹ پروگریس کہ 400 بلین کے اناؤنسمنٹ کے باوجود اگر ہم 800 بلین کا ٹارگٹ یہاں پر اچیو کر لیتے ہیں دسمبر تک، تو باقی انشاءاللہ تعالی اسی سپیڈ سے ہم کوشش کریں گے ہم اپنا یہ پورا ٹارگٹ جو ہے اچیو کریں. دوسرا جو پوائنٹ تھا جو پرائم منسٹر صاحب نے اناؤنس کیا تھا کسان پیکج کے اوپر، یہ تھا ویور آف مارک اپ آن آؤٹ اسٹینڈنگ لونز فار سبسسٹنس فارمرز ان دی فلڈ افیکٹڈ ایریاز. جتنے بھی فلڈ افیکٹڈ ایریاز تھے پرائم منسٹر صاحب نے اس میں یہ اناؤنس کیا تھا کہ ان کا جو مارک اپ ہے اس کو ختم کیا جاتا ہے، اور اس کا 50% فیڈرل گورنمنٹ نے بوجھ برداشت کرنا تھا، اور 50% جن بینکس نے لونز ڈسپرس کیے تھے 50% وہ بینکس جو ہیں وہ لون یہ کریں گے اپنا، انہوں نے کرنا تھا. اور اس میں جو میرے خیال میں اسٹیٹ بینک نے یہ نکالنا ذرا، اسٹیٹ بینک نے اس کا نوٹیفیکیشن بھی نکال دیا، سرکولر بھی بھیج دیا تمام بینکس کو اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے. اور اگر کسی دوست نے دیکھنا ہوگا تو وہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ہم لے کر آئے تھے. یہ نوٹیفیکیشن انہوں نے 21 دسمبر کو نکالا ہے. مارک اپ ویور اینڈ فنانسنگ اسکیمز فار فارمرز ان رین / فلڈ افیکٹڈ ایریاز انڈر کسان پیکج 2022. سو دس از آلسو اویلیبل. اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان غریب لوگوں کی، ان تباہ حال لوگوں کی، جن لوگوں کا اس فلڈز کے اندر بہت ہی مشکل سے وہ پتہ نہیں کس طریقے سے اپنی زندگی کی اپنی گزر اوقات کر رہے ہیں، یہ ان کو ایک بہت بڑی سپورٹ تھی کہ ان کا 100% مارک اپ جو ہے وہ ویو کر دیا گیا ہے، اور اس کی امپلیمنٹیشن کی پروگریس جو ہے وہ بھی بہت ٹھیک جا رہی ہے. اس کے بعد نمبر 3 تھا جی پروویژن آف سبسڈی فار انٹرسٹ فری لونز ان دی فلڈ افیکٹڈ ایریاز. اس میں میں گزارش کر دوں، وزیر طارق بشیر چیمہ اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. دوسری جانب وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن پریس کانفرنس کر رہے ہیں، وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں.